السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد القدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں القدیر ٹی وی۔ اصحاب کہف دوستو، اصحاب کہف دیانتدار اور ایماندار تھے۔ ان کے دور میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے لوگوں کو مخلوق کی عبادت کرنے پر مجبور کیا اور اس پر جو راضی نہ ہوتا اسے قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ کے ظلم سے بچ کر قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور وہیں سو گئے۔ وہ وہاں 300 سال سے زیادہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ جب بادشاہ نے تلاشی لی اور معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر سکیں اور غار ان کی قبر بن جائے۔ یہ ان کی سزا تھی۔ اصحاب کہف نے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک عظیم مدنی ذہن رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو فتنوں یعنی برے کاموں سے بچانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کے بجائے غار میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔ یہ بھی ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا اور بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نہایت رحمدل اور انصاف پسند شخص جس کا نام بیدروس تھا بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے ملک پر 67 سال شاندار حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں تنازعات اور فسادات پھوٹ پڑے اور کچھ لوگوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو اکیلے گھر میں قید کر لیا اور بار بار بارگاہ الہی میں آنسو بھری آنکھوں سے التجا کی، اے اللہ ایسی نشانی ظاہر کر کہ لوگوں کو قیامت پر ایمان لانے لگیں۔ اسی دور میں ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو پناہ دینے کے لیے ایسی غار جس میں اصحاب کہف موجود تھے انتخاب کیا۔ پھر چند لوگوں کی مدد سے اس نے دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی دیوار گرنے والے لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور بھاگ گئے۔ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر نماز ادا کی۔ اس فعل سے معلوم ہوا کہ سلام و صلات بہت پرانی عبادت ہے۔ الحمدللہ اسلام میں اس کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ اصحاب کہف نے نماز ادا کرنے کے بعد یملیخا سے کہا، بازار جاؤ اور کھانا لے آؤ۔ اس کے علاوہ خفیہ طور پر معلوم کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یملیخا بازار چلا گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے وہ نشانات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسلام اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگ تھے۔ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کل تک کوئی بھی اپنے اسلامی عقیدے کے بارے میں کھل کر بیان نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی خریداری کے لیے ایک بیکری میں گئے اور نان بائی کو دقیانوس کے زمانے میں استعمال ہونے والا سکہ دیا۔ یہ سکہ صدیوں پہلے بدل چکا تھا اور کوئی زندہ نہیں تھا جو اسے پہچان سکتا۔ دکانداروں نے گمان کیا کہ شاید ان لوگوں نے کوئی پرانا خزانہ دریافت کر لیا، چنانچہ دکانداروں نے اسے حاکم کے حوالے کر دیا۔ حاکم ایک متقی شخص تھا۔ اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا، کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے۔ بادشاہ نے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ناقابل یقین ہے، کیونکہ اس سکے پر جو سال درج ہے وہ 300 سال زیادہ پرانا ہے اور آپ ابھی جوان ہیں۔ ہم بوڑھے ہیں لیکن ہم نے یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا۔ یملیخا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر آپ میری سوالوں کا صحیح جواب دیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ بادشاہ دقیانوس کیسا ہے؟ حاکم نے جواب دیا کہ آج دنیا میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حالانکہ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یملیخا رضی اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ کل تھا جب اس کے خوف سے اپنے جان بچانے کے لیے بھاگے تھے؟ میرے ساتھی ایک غار میں ہیں جو قریبی پہاڑ میں ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ چنانچہ شہر کے حاکم اور سردار بڑی تعداد میں غار کے قریب پہنچ گئے۔ غار میں موجود صحابہ یملیخا کے منتظر تھے۔ ان کی واپسی میں تاخیر دیکھ کر انہوں نے گمان کیا کہ شاید یملیخا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب انہوں نے غار کے دروازے پر لوگوں کے آنے کا شور سنا تو خیال کیا کہ شاید دقیانوس کا لشکر انہیں گرفتار کرنے آیا ہے، لہٰذا یہ لوگ اللہ کے حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے غار کے باقی مانندہ لوگوں کو سارا قصہ سنایا اور ہستیوں نے سمجھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے سے 300 سال سے سوئے ہوئے ہیں اور انہیں بیدار کیا گیا ہے
تاکہ وہ لوگوں کے لیے قیامت کی دلیل اور نشانی بن سکیں۔ جب حاکم غار کے کونے میں پہنچا تو اسے ایک تانبے کا صندوق نظر آیا۔ باکس کھولا تو ایک لکڑی کا تختہ ملا جس پر اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام درج تھے۔ ان ناموں کے علاوہ اصحاب کہف کے خانے سے جو لکڑی کا تختہ نکالا گیا تھا، اس میں یہ اطلاع بھی تھی کہ لوگوں کے اس گروہ نے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ لی، اس خوف سے کہ وہ دقیانوس کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب دقیانوس کو اس اطلاع کی خبر ملی تو اس نے غار کے باہر دیوار کھڑی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ غار تک محدود رہیں۔ ہم نے یہ حقیقت اس لیے بیان کی جب بھی غار کھولا جائے تو لوگوں کو اس کی حالت کا علم ہو جائے۔ بورڈ پڑھ کر سب حیران رہ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، کیونکہ اللہ نے وہ نشانی ظاہر کر دی جو انسان کو قیامت کا یقین دلاتی ہے۔ شہر کے حاکم نے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔